بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ہارون الرشید بادشاہ کے لڑکے کا ایک قصہ سنائیں گے۔ ہارون الرشید جو کہ 763 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 24 مارچ 809 عیسوی میں ہوا، پانچویں اور مشہور ترین عباسی خلیفہ تھے۔ وہ 786 عیسوی سے 24 مارچ 809 عیسوی تک مسند خلافت پر فائز رہے اور ان کا دور سائنسی، ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے۔ ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء، امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی سا اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تم نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا کہ اب اپنی جگہ پر واپس چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے اس کی ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاج کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر شنبہ کو مزدوری کر لیتا اور 1 درہم اور 1 وانک یعنی درہم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا۔ اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 وانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن پاک دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں، کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گارے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 وانک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس آدمی نے 10 آدمیوں کی بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 وانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبہ کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کیں، میں نے منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبہ کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے اسی طرح چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔
مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے صاف انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کیا کروں گا۔ 1 درہم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کو پھر میں اس کو تلاش کرنے لگا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا، ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانے جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل پہ پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ خیر، لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس لڑکے کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، گرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا تھا؟ میں نے کہا، کرایا ہے۔ کہنے لگے، تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی کہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں؟ میں نے کہا کہ امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہیں۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ اسلام ٹی وی کے دوستو، آپ نے یہ واقعہ سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ آمین۔